آگے چلنے سے پہلے سب سے پہلے تو جتنے لوگ ماشاءاللہ موجود ہیں، جو اسکائپ پر ہیں، جو فیس بک پر ہیں، ماشاءاللہ دکھائی دے رہے ہیں لوگ، اور جو لوگ کے فون پر موجود ہیں ماشاءاللہ 100 سے 150 کے قریب لوگ، تمام لوگوں کو، اور جو لوگ کے سکینت پر ہیں ماشاءاللہ تمام لوگوں کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسے مہینے میں داخل کیا اور ہمیں زندگی عطا کی کہ ہم اس رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ تھے جو کہ آج نہیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم رمضان میں داخل ہو چکے ہیں اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت والے مہینے میں انشاءاللہ۔ اور اس میں وہ ایک رات ہے شب قدر جس کے ہم سب متمنی ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان راتوں میں جاگ کر 84 سال کی اور 83 سال کی عبادت لے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ میری عمر کی برکت ہے جو کہ انہی مہینوں میں اور انہی دنوں میں ہمیں اور آپ کو ملنے والی ہے۔ اس کے لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہیں انشاءاللہ، اپنی تلاوت قرآن، اپنی عبادت اور اپنی ان تمام چیزوں کو، اس وقت جب کہ دنیا بند ہے تو اب تو خالق سے جڑنے کا بڑا اچھا ٹائم ہے نا، اپنے کریٹر سے، اپنے خالق سے جڑنے کا بڑا اچھا ٹائم ہے۔ اس سلسلے میں جو ایک بات ہوئی تھی کہ جہاں پہلے سے جو لوگ کے گھر میں موجود تھے، یہ بات ہو رہی تھی کہ جماعت سے نمازیں پڑھی جائیں گی، جمعہ کا خطبہ اپنے گھروں میں دینے کی کوشش کی جائے گی، اسی طرح اپنے بچوں کو تیار کیا جائے گا کہ وہ خطبے دیں، وہ امام بنیں، وہ نمازیں پڑھائیں۔ اسی طرح یہ بات بھی ہوئی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر گھر میں، یعنی جہاں مساجد بند ہیں، یہ دکھ تو بہت بڑا ہے، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ ہر گھر ایک مسجد بن جائے۔ تو الحمدللہ ہر گھر میں اذانیں دینے، نمازیں پڑھنے اور تراویح کا اہتمام ہو رہا ہے۔ تراویح کے اعتبار سے ایک چیز جو کہ بہت ضروری ہے جاننا کہ تراویح جو ہے وہ اپنے بچے اور اپنے جو گھر کے مرد ہیں وہ حضرات پڑھا سکتے ہیں نا آسانی کے ساتھ۔ اس میں سورہ تراویح بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن نفل نمازوں میں قرآن کو ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے، اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو چاہیے کہ ایک پارہ اگر کوئی، یا نصف پارہ، آدھا پارہ اگر کوئی چاہے پڑھنا، نشان لگا لے کہ ایک ایک رکوع اگر وہ پڑھتا ہوا جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر رکعت میں تو کچھ نہ کچھ قرآن وہ انشاءاللہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک انسان پڑھ سکے گا۔ ہونا یہ چاہیے کہ مرد آگے ہوں، عورتیں پیچھے ہوں، ہونا یہ چاہیے کہ گھر کے مرد حضرات پڑھائیں، ہونا یہ چاہیے کہ گھر کے وہ بالغ بچے ہیں وہ پڑھائیں انشاءاللہ تراویح۔ تو اب یہ الحمدللہ امامت کی ذمہ داری جو پہلے محض صرف مساجد کے پاس ہوتی تھی، الحمدللہ اب اللہ رب العالمین نے ہر گھر میں اماموں کو بنا دیا اور پیدا کر دیا کہ اب سوچیں کہ ہم اپنے گھروں میں تراویحیں کیسے پڑھیں گے۔ تو 2 رکعت پڑھی جائے گی، 8 رکعت پڑھائی جائے، 20 مشکل ہے، 8 سنت ہے، انشاءاللہ 2 کر کے پڑھیں۔ عشاء کی نماز پڑھیں، 2 رکعت سنت پڑھیں، اور پھر اس کے بعد 8 رکعت تراویح پڑھیں، اور اس کے بعد 3 رکعت وتر جماعت کے ساتھ پڑھیں، پھر یہ جماعت کمپلیٹ ہو انشاءاللہ۔ اگر کوئی کسی گھر میں کوئی نہیں ہے، محض شوہر بیوی ہیں، تو پھر شوہر پڑھائیں اور بیوی اس کے پیچھے پڑھیں۔ اگر کسی گھر میں کوئی مرد اس طرح موجود ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھا سکیں، تو پھر عورتیں خود اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے اپنی تراویح خود پڑھ سکتی ہیں، قرآن کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے۔ طریقہ یہ ہے کہ چھوٹا سا ٹیبل اپنے دائیں سائڈ رکھا جائے اور قرآن کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے، جب رکوع اور سجدہ کیا جائے، پھر جب اٹھا جائے تو سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لیا جائے اور جو نشان لگا ہوا ہے وہاں سے پھر آگے پڑھا جائے۔ اس میں ایک اور چیز کو ضروری ہے بتانا کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا یا یہ کہا کہ جی اگر اسکرین کے اوپر کہیں پر تراویح ہو رہی ہے تو کیا یہ تراویح پڑھی جا سکتی ہے کہ ہم اسکرین سامنے اوپن کر دیں، اور اس کے بعد بلکہ یہاں تک بھی کسی نے کہا کہ حرم میں بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ حرم میں تراویح ہو رہی ہے تو اسکرین جو ہے وہ ہم اوپن کر دیں اور مکہ کے لوگ، حدود حرم والے لوگ اس کو پڑھ لیں، تو پھر وہ گویا کہ ان کے پیچھے ہی ہیں۔ دیکھیں جماعت کی نماز کے چند اصول ہیں نا، اسکرین سے جماعت نہیں بنتی، جماعت بنتی ہے جب امام کو کھلی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، جب سامنے والی صف کو کھلی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی پیچھے والی صف کو، تو ہی جماعت ہوتی ہے۔ یا تو صف پھر اتنی نزدیک آ جائے کہ بلڈنگ کے دیواروں سے، تو پھر اس بلڈنگ جس دیوار سے جا کے صف لگ جاتی ہے اس بلڈنگ کے اندر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اب صف وہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اس لیے حرم میں ہر ہوٹل میں جہاں تک صف پہنچ جاتی ہے اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ ہوٹلوں کے اندر بھی اپنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے۔
اسی طرح اگر ایک بلڈنگ کا معاملہ ہے تو اگر صف نہیں بھی دکھائی دے رہی پیچھے والی، مثلاً عورتیں بعض اوقات کہیں پر ایک بند کمرے میں عورتوں کو نماز پڑھائی جاتی ہے اور اسکرین پر کچھ دکھا دیا جاتا ہے یا آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو اس سے نماز کو پڑھنا ہوتا ہے، وہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ بلڈنگ ایک ہے، اس وقت تک اسی جماعت کو فالو کیا جا سکتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے اور یہ ویلڈ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ویلڈ نہیں ہے کہ کوئی انسان کہیں پر قرآن پڑھائے اور آپ نے اسکرین آن کر دی اور آپ اس کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں، یہ نماز جو ہے وہ جماعت کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس وقت جو اللہ نے دروازہ کھولا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، وہ دروازہ یہ ہے کہ ہم خود پڑھیں انشاءاللہ، اور کوئی بھی نہیں ملتا اور ہم خود ہی اکیلے ہیں تو پھر ہم ہی قرآن اٹھائیں اپنے ہاتھوں میں انشاءاللہ تعالیٰ، اور سورہ تراویح سے اوپر بڑھ کے قرآن تراویح پڑھی جانی چاہیے۔ تراویح کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور قیام اللیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیام لمبا کیا جائے گا، یعنی نماز میں زیادہ دیر تک کھڑا رہا جائے گا۔ اب یہ زیادہ دیر تک کھڑا رہنا سورہ تراویح سے نہیں ہوگا، تو پھر کم سے کم قرآن کو ہاتھ میں لینے کی اگر اجازت موجود ہے نفل نماز میں تو پھر اس فائدے کو اٹھایا جائے اور تھوڑا سا لمبا قیام کیا جائے، جبکہ لمبی صورتیں پڑھی جائیں تو بہت آسانی کے ساتھ 15 پارے یا 10 پارے آرام سے پڑھے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کر رہے ہوں گے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی نہیں کر پا رہا ہے تو ضرور کریں، لیکن ایک چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ ضرور یاد رکھنی چاہیے، اپنی فیملی کے علاوہ باہر کے فیملی کو نہیں بلایا جائے گا، یا باہر سے کسی امام کو بلا کر اپنے گھر میں تراویح نہیں کرائی جائے گی۔ انڈیا کے لوگ خاص طور پر سنیں اس بات کو، اور انڈیا اور پاکستان کے لوگ، اس لیے کہ یہ ہو رہا ہے، لوگ اتنے شوق میں ہیں، لوگ کہتے ہیں اگر مساجد بند ہیں، پاکستان میں تو ہم نے یہ بھی سنا کہ شاید مساجد اوپن کر دی گئی ہیں، اللہ رحم کرے، لیکن اس وقت جو بات سمجھنے کی ہے مسلمانوں کو کہ اس وقت اگر یہ بیماری اس طرح سے بڑھی تو کوئی ملک سنبھال نہیں سکے گا، اور ہزاروں لوگوں کے مرنے کی وجہ وہ ایک وقت کی تراویح کی نماز ہو جائے گی۔ تو جب حرم بند ہے تو پھر ہم کیوں ضد کرتے ہیں کہ ہماری مساجد اوپن ہونی چاہیے؟ اللہ کی رحمت ہمارے گھروں میں، کیا ہمارے گھر مسجد نہیں بن سکتے؟ اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مساجد بند ہیں، یہ پہلے بھی مساجد بند رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی وجہ سے کہا کہ سب لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو پیاز اور لہسن کھائے وہ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں تاکہ مسجد میں آنے سے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، تو جب تکلیف کا اتنا خیال کیا گیا اور اس دین نے تکلیف کا اتنا خیال کیا ہے امت کے اور لوگوں کے، تو پھر جان کا معاملہ، آپ اپنی جان کو خطرے میں اور دوسرے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال کر کے کیا ایک وقت کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ زندہ نہیں رہنا چاہتے کہ بعد میں جب مساجد کھلیں گے، اور ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے کہ تب ہم اس کے بعد اپنی زندگی میں کئی ایک تراویح پڑھیں گے؟ لیکن یہ ضد کرنا کہ نہیں اسی وقت یہ کھولا جائے اور اسی وقت یہ پڑھا جائے، یہ صحیح اور مناسب نہیں ہے۔ تو سوشل ڈسٹینسنگ کا مطلب یہ ہے، اور لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ اپنی فیملی کے علاوہ باہر سے لوگ نہیں آئیں گے، نہ ہم باہر جائیں گے، نہ ہم باہر سے لوگوں کو بلائیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اپنی جتنی بھی بڑی جو ہے وہ جماعت بنتی ہے، بس اتنی بڑی جماعت ہی میرے لیے کافی ہے۔ اور علماء نے کہا ہے بعض اوقات مسجد جانے سے زیادہ ثواب گھر بیٹھنے میں ہے، تو یہ وقت آ گیا جب کہ مسجد جانے سے زیادہ ثواب گھر بیٹھنے سے میں ہے، اور اس بات میں ہے کہ ہم لوگوں کی تکلیف اور لوگوں کی جانوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہم ان کی سیفٹی ساتھ چاہتے ہیں، نہ صرف اپنے جان کی بلکہ ہم دوسروں کے بھی جانوں کی۔ تو دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچانا ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہمیں ڈر نہیں ہے اور ہمیں خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں امید ہے کہ ایمان کا لیول جو ہے نا وہ ہائی تو ہمیشہ رہنا چاہیے، لیکن اسی حکمت کے ساتھ ہو، اس سمجھ بوجھ کے ساتھ ہو، اس بصیرت کے ساتھ ہو جس سے کہ دوسروں کا نقصان نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ بات آپ سب کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ بہت سارے لوگ، کچھ لوگوں نے نیا جوائن کیا ہے، اور اہلاً و سہلاً مرحبا، آپ سب کو اس پروگرام میں دعوت ہے کہ آپ روزانہ سن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سنڈے ٹو تھرسڈے ہم لوگ کا پروگرام ہوتا ہے۔ جو لوگ نئے ہیں وہ لوگ میرا ٹیلی فون نمبر ضرور لکھیں تاکہ بعد میں کال کر کے اپنا نمبر ہمیں لکھا سکیں۔ اگر آپ کسی وجہ سے نہیں سن سکتے تو آپ کو ریکارڈنگ جاتی ہے ہمارے گروپ سے انشاءاللہ تعالی، آپ اپنے ٹیلی فون نمبرز اگر ہمیں دیں یا کم سے کم تعارف ہی کرائیں تو اس سے کم یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ایک دعا میں ایک دوسرے کو یاد رکھتے ہیں۔ تو جیسا کہ مریم نے کہا کہ انہوں نے جوائن کیا ہے، ہمیں امید ہے کہ اور بھی کسی کی آواز آ رہی تھی جن کی آواز ہم تک نہیں پہنچ سکی، تو ضرور کوشش کریں کہ میرے اس نمبر پر کال کریں 6303971944 6303971944
3971944 ٹیکسٹ کر دیں، واٹس ایپ پر بھیج دیں، ٹیکسٹ پہ اپنا نام اپنا فون نمبر بھیج دیں کہ آئی ایم سو اینڈ سو، اور یہ کہ آپ نے جوائن کیا ہے ماشاءاللہ، تو آپ کی پہچان بھی بنتی ہے اور یہ بھی ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک دوسرے کو جانیں. ہم ایک جسم بننے کو کہا گیا نا، تو جسم ہم کب بنیں گے؟ جسم ہم تب بنیں گے جب کم سے کم ایک دوسرے کو پہچانیں گے، نام جانیں گے، ہے نا. اور آپ کو یہ نہیں لگتا کہ میرا اتنا حق تو بنتا ہے نا کہ آپ جو میری آواز سن رہے ہیں آپ کی آواز بھی ہم تک پہنچے، آپ جو ہمیں پہچان رہے ہیں ہم بھی آپ کو پہچانیں انشاءاللہ تعالی. اسی طرح یہ بات بھی اب جب کہ الحمدللہ رمضان میں ہم داخل ہو چکے ہیں، آپ کو یہ بتائیں کہ تکمیل دور قرآن کی دعا ٹیوزڈے کے دن 12 مئی کو ہوگی. تکمیل دور قرآن کی دعا انشاءاللہ تعالی ٹیوزڈے 12 مئی کو ہوگی. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز اپنے آنے کو جو ہے وہ اسی طرح بنائے رکھیں تاکہ اس خوشی کو محسوس کر سکیں کہ ہم نے الحمدللہ دور قرآن کو اتنی تفصیل کے ساتھ سنا ہے، اور قرآن سے تمام احکامات کو سمجھتے ہوئے اللہ کی جو ہے وہ اس کو لا الہ الا اللہ کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اللہ کی محبت اور اللہ کے جو ہے وہ تنبیہات کو اور اللہ کی وارننگز کو سمجھتے ہوئے ہم نے اس قرآن کو مکمل کیا ہے. اور الحمدللہ کہ ہم اس سے ہم نے بہت ساری آیات لی ہیں کہ جس سے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی ٹریننگ کر رہے ہیں، اپنی تربیت کر رہے ہیں. اور جو لوگ کہ دیر سے جنہوں نے جوائن کیا ان کو شاید پتہ ہو، اس لیے کہ کئی ایک دفعہ اس کے بارے میں بات نہیں ہوئی. اس دور قرآن کی تھیم ایک تھی، اور تھیم یہ تھی کہ قرآن اور تعمیر سیرت. ہم اس پوائنٹ آف ویو سے اور اس کے ساتھ ہم لوگ چلے تھے. تو آپ سب لوگ جو کہ سن رہے ہیں، اور بار بار ایک چیز آتی ہے کہ ہمیں کیسا بننا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، یہی مقصد ہے نا تعمیر سیرت. اور کیا ہے؟ کیریکٹر بلڈنگ. اور کیا ہے کہ جو اللہ کے احکامات آ رہے ہیں اس سے ہمیں اپنی ٹریننگ کرنی ہے اور اس ذمہ داری کو اٹھانا ہے جو کہ ختم نبوت کے ساتھ ہر ایک امتی کے اوپر آ گئی ہے کہ اب یہ قرآن کے پیغام کو آپ کو اور ہم کو لے کے چلنا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرنا ہے، پرپس آف لائف سمجھانی ہے کہ ہم یہاں کیوں بھیجے گئے ہیں، مقصد حیات کیا ہے میرا اس دنیا میں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب ہر ایک کی ذمہ داری ہے. تو ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کی کوشش کریں گے. اور ہمیں جو بات پہنچانی تھی وہ یہ تھی کہ آپ میں سے جتنے لوگوں نے بھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو ہمارے سکینت گروپ میں جوڑا ہے، آپ سب اپنی لسٹ کو اپنے پاس رکھیں. اپنی لسٹ رکھیں نہیں بلکہ لسٹ بنائیں اور واٹس ایپ کے ذریعے ان ناموں کو بھیجیں کہ جن کو آپ نے جوڑا ہے سکینت گروپ سے، یا اگر جڑے نہیں ہیں اور کہیں پر آپ کی وجہ سے فون پر آتے ہیں اور سنتے ہیں، تاکہ ہم ان لوگوں کا نام کہ جنہوں نے دور قرآن کمپلیٹ کیا یا اس کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارا ہے ہمارے ساتھ، ہم ان کا نام لے سکیں. دنیا میں آپ کہیں بھی بھیج رہے ہیں، یہ محض یو ایس اے کی بات نہیں ہو رہی، دنیا میں آپ کہیں بھی بھیج رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہم وہ لسٹ حاصل کر پائیں گے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ جان سکیں گے کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اب ہمارا پلیٹ فارم اللہ رب العالمین نے اتنا اور اتنا وسیع کر دیا، اور پورا سکینت گروپ اس بات کی خوشیاں منائے گا انشاءاللہ کہ ہم سب کو اللہ نے اب یہاں اتنی اور اتنی برکتیں دے دی ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ یہ سارے کام آج سے آپ لوگ کوشش کریں گے. نیکسٹ ویک تک ہمیں تمام لوگوں کی لسٹ چاہیے، جو جتنی جلدی دے سکتا ہے اتنی جلدی دے دے. اور ہمیں تمام لوگوں کا انٹروڈکشن بھی چاہیے جو ابھی تک ان نون ہے میرے لیے انشاءاللہ تعالی. ٹیلی فون نمبر آپ کو ہم بتا چکے ہیں 6303971944. اور جو لوگ کنٹری سے باہر ہیں، یو ایس اے سے باہر ہیں، وہ لوگ 001 ڈائل کریں گے. ادر دین کینیڈا کے لوگ تو 1 ہی ڈائل کریں گے. لیکن کینیڈا کے علاوہ جو لوگ ہیں جو اب فیس بک پر بات جا رہی ہے وہ لوگ 001 ڈائل کریں اور اپنے بارے میں بتائیں. اور شہزاد باجی ہمیں آپ کے بارے میں جاننا ہے، آپ وہی ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں، یعنی محسن صاحب کی بیٹی. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ اس کا جواب دیجیے گا. ہم نے سوال بھی کیا تھا آپ سے. میرا فون نمبر ایڈ کیجئے، واٹس ایپ پر کال کیجئے، انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی ہے. تو ہم لوگ یہاں پر جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگ یہاں سورہ نحل پڑھ رہے تھے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتایا، آیت نمبر 37 پر ہم لوگ تھے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہدایت کی ذمہ داری میرے لیے چھوڑ دیں.
آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں. آیت نمبر 38 ہے سورۃ النحل پارہ نمبر 14 کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا. اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے یعنی پیدا کرنے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دے ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے. کن فیکون، ان نقول لہ کن فیکون. تو جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے. آج دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر جو بھی ظلم ہو رہا ہے بس صبر کر کے بیٹھیں کہ ایک بہت بہترین انجام ان کا منتظر ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی ہم نے آپ سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں ان مرد ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم نے پیغامات وہی کیا کرتے تھے. اہل ذکر سے پوچھ لیجئے اگر آپ خود نہیں جانتے. پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح کر دیں جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بری سے بری چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے، یا ایسے ڈائریکشن سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے آنے کا ان کو وہم گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا کسی حالت میں یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جب کہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہیں یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے، یعنی وہ پکڑ سکتا ہے، وہ اس پہ قادر ہے مگر پکڑتا نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر ہم لوگ 49 پر ہیں سورۃ النحل اور پارہ نمبر 14 ہے. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اظہار عجز یعنی کہ وہ ان کے ساری اور اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوق ہیں اور جتنے فرشتے ہیں سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں. وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. تو اب ہے وہ سجدہ جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے. انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالی واپس آتے ہیں. آپ لوگ بھی اپنی جگہ پر سجدہ کر جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 51 سورہ نحل. اللہ کا فرمان ہے کہ دو الہ نہ بنا لو، اللہ تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو. اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصتاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی اور شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے. اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں. اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گڑھ لیا. یعنی مشرکین مکہ جو اپنے مال میں سے اور دوسری چیزوں میں سے اور کاشتکاری میں سے اپنے بتوں کے لیے بھی حصے لگایا کرتے تھے، اور جب ان کا کبھی جو ہے وہ کھیتی باڑی میں اور کسی چیز میں کمی آ جاتی تو پھر وہ اللہ کے حصے میں سے اپنے بتوں کو تو پورا بھرتے لیکن اللہ کا حصہ کم کر دیتے. تو یہ تھا ان کا معاملہ کہ اپنے شریکوں کو تو دیتے ہیں لیکن اللہ کے حصے کو کم کر دیتے ہیں، یا یہ کہ اللہ میں سے اللہ کی شکر گزاری کے بجائے کسی اور کو کی شکر گزاری کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 57 پر ہم لوگ اس وقت ہیں، یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں. یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے مشرکین مکہ.
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے جو یہ خود چاہیں، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر تو کالک چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے۔ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہ تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ سبحان اللہ، یعنی بیٹیاں اپنے لیے خود کو بیٹی نہیں چاہیے، خود کو بیٹے چاہیے، اور جو حال اس وقت مشرکین مکہ کا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت میں کہ زندہ بیٹیاں دفن کر دی جاتی تھیں، اور اتنا شرمناک سمجھا جاتا تھا بیٹیوں کا پیدا ہونا، اس لیے کہ بیٹیاں عورتیں غلاموں کی طرح ٹریٹ کی جاتی تھی نا، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیوں کو کے ساتھ یہ معاملات ہو اور کوئی شرمندگی کا معاملہ ہو، اور جب وہ لوگ ایک دوسرے کے پاس جب جنگیں کرتے تو ان کی عورتوں کو اٹھا لاتے، تو اس شرمناکی کی وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور ایسے ایسے واقعات موجود ہیں کہ جب کسی شخص نے آ کر اپنے بیٹی کے بارے میں اور اپنے چھوٹے بچوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنا کہ کیسے اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو زمین میں ڈال دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی اس لیے جا رہی ہیں کہ دنیا کس جہالت میں تھی، اور اب آج اگر ہم ماڈرن ورلڈ نے ہم کو تھوڑا سا فریڈم جو چکا چوند کرنے کے لیے تھوڑا سا دیا، اس دفن کی جانے والی بیٹیوں کو زندگی دی ہے اسلام نے ہمیں عزت دی ہے، اسلام نے ہمیں گھر کی ملکہ بنایا، اسلام نے ہمیں اپنے باپ کی اور اپنے شوہروں کی اور اپنے بیٹوں کی ذمہ داریاں بنایا، اسلام نے ہمیں جو ہے وہ سکون اور محبت اور گھر عطا کیا، اسلام نے۔ اور آج ہم یہ کہیں ہماری بیٹیاں اور ہماری عورتیں یہ کہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہم وہ دن بھول گئے کہ جب ہمارے وجود کو کتنی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا؟ ہمارا وجود نہ صرف یہ کہ مشرکین مکہ بلکہ پوری دنیا میں عورتوں کا کیا حال تھا، اور اسلام نے آ کے کیسے جو ہے وہ عورت کو ریسکیو کیا ہے، اور عورتوں کو کیا فریڈم ملی ہے اور عورتوں کو کیا حقوق ملے ہیں، وہ دن ہم بھول گئے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس وقت پیدا نہیں کیا گیا جب کہ زندہ زمین میں اپنے باپ اور اپنے ہی جو ہے وہ خاندان کے لوگ دفن کر دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ آج ہمیں اگر پیار سے پالا گیا ہے، ہمیں محبتوں سے رکھا گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی حیثیت اور اپنی اوقات بھول جائیں، اور یہ بھول جائیں کہ ہم اس سرزمین پر سوائے اللہ کے قانون کی اطاعت کرنے کے کسی اور دوسری چیز کے مجاز ہی نہیں ہیں، یعنی ہماری مجال ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کر سکیں، لیکن مجال اس لیے لیتے ہیں کہ فی الوقت اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور ایک دن اپنے تمام کیے کا حساب ہم کو اور آپ کو دینا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بے حیائی کے ہر کام سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 60 پر ہیں، 61 پر، اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہے، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ اللہ کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے، اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے، اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی ہے کہ آپ ان اختلافات کی، یعنی ان ڈفرینسز کی حقیقت ان پر کھول دیں جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ آپ ہر برسات میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین اس کی بدولت جان ڈال دی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی تمہارے جانوروں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔
تو گویا کہ یہاں پر گوبر اور خون کے درمیان کی بات کیا ہو رہی ہے کہ جو جانور جو غذا کھاتے ہیں اس سے ایک طرف تو خون بنتا ہے اور دوسری طرف اس کا گوبر بنتا ہے، لیکن انہی جانوروں کے میں سے اسی غذا میں سے ایک تیسری چیز اللہ رب العالمین پیدا کر رہے ہیں انسانیت کے لیے، اور جو اتنی پاکیزہ اور اتنی بہترین ہے کہ دودھ نہ صرف یہاں پر ہے بلکہ دودھ کی نہر جنت میں بھی ہے، اور اس کے اندر اتنی غذائیت موجود ہے کہ جو کسی اور دوسری چیز میں موجود نہیں ہے۔ اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ فطرت کا دودھ جو ہے نا، ہماری فطرت میں اس کی غذائیت موجود ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے، آپ کو دودھ کا پیالہ اور شراب کا پیالہ پیش کیا گیا تھا اور آپ نے دودھ لیا تھا، پسند کیا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا آپ نے اپنی فطرت کو پا لیا ہے اور اس کے اندر پاکیزگی اور اس کے اندر غذائیت موجود ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ آیت نمبر 67 پر ہیں، اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کے بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشاور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی، یقیناً اس میں نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کی ہے کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بناؤ اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوسو اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہو۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں آیت نمبر 68 اینڈ 69، ان تمام میں اللہ نے شہد کی مکھی کے بارے میں بات کی اور بہت تفصیل سے بات کی ہے، اور شہد کے اندر اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے۔ تو شہد کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اور مٹھاس سے بڑی الفت تھی کہ آپ کا فرمان ہے کہ 3 چیزوں میں شفا ہے، پچنے لگانے میں، شہد کے پینے میں اور داغ لگوانے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے روکتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تمہاری دواؤں میں سے کسی میں اگر شفا ہے تو پچنے لگانے میں اور شہد کے پینے میں۔ اور ایک اور جگہ پر ہے ایک روایت بخاری مسلم کی کہ کسی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں، یعنی لوز موشنز ہو رہے ہیں، آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ وہ گیا تو شہد دیا، پھر آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ اسے تو بیماری اور بڑھ گئی، آپ نے فرمایا جا اور شہد پلا۔ اس نے جا کر پھر پلایا، پھر حاضر ہو کر یہی عرض کیا کہ دست اور بڑھ گئے، آپ نے فرمایا اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا پھر شہد دے۔ تیسری مرتبہ شہد سے اللہ کے فضل سے اس کو شفا حاصل ہو گئی۔ تو بعض طبیبوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پیٹ کے اندر کچھ چیزیں ایسی جمع ہو جاتی ہیں تو شہد کی گرمی کی وجہ سے وہ اس کو شہد جو ہے نا وہ اس کو لیکوفائی کر کے اس کو نکال دیتا ہے، جس کی وجہ سے دست اور بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات، لیکن شہد کے اندر شفا موجود ہے۔ تو شہد کی شفا موجود ہے اور ہم لوگ شہد سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ آج کے وقت میں جو سنت کے چیزوں کی طرف ہم سب پلٹ رہے ہیں الحمدللہ، اور جس طرح کورونا میں بھی جس چیز کا بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ ہے کلونجی اور کلونجی کا تیل، اور اس سے آج ویسٹرن ورلڈ بھی اس بات کے اوپر ہے، اور امیزن بھی جو ہے وہ کلونجی کے تیل کے جو ہے وہ کیپسولز سپلائی کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو شفا ہمیں آج سے 1400 سال پہلے بتائی گئی جن چیزوں میں، کہ کلونجی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ کلونجی میں تمام بیماریوں سے شفا ہے سوائے موت کے۔ تو یہاں پر شہد کی مکھی کے بارے میں تھوڑی سی چیز کو جاننا کہ اللہ نے شہد کی مکھی کی جو خوبی یہاں پہ بتائی ہے اور وحی کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی وہی جس طرح اللہ نے انسانوں کو طریقہ زندگی بنانے کے لیے وحی کیا ہے، ویسی ہی وحی اور ویسے ہی اپنا فرمان شہد کی مکھی پر بھی جو ہے وہ ڈالا ہے۔ شہد کی مکھی کا جتنا بھی آپ شہد کی مکھی کے بارے میں پڑھیں اور جانیں، آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ شہد کی مکھی کی پوری جو لائف سائیکل ہے وہ بہت ہی انسپائرنگ اور سبق آموز ہے۔ پہلی چیز کیا اس سے انسانیت کو سبق ملتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ نوٹ کیجئے گا، ہم نے محنت سے اس کو تیار کیا ہے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ پہلی چیز کہ جو ڈسپلن ہے شہد کی مکھی میں، کبھی جا کے اس کی ڈاکومنٹری کو دیکھیے گا کہ یہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں،
اور آپ کو یہاں تو بہت زیادہ وقت نہیں ہے تو ہم مختصر جائیں گے تمام چیزوں کے اوپر سے، لیکن ایک سبق لیتے جائیں گے ہم لوگ شہد کی مکھی سے انشاءاللہ تعالی۔ ڈسپلن ہے، ہر ایک کو کام اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں، ہے نا، بزی لائک ہنی بی، یعنی اتنی مصروف ہے یہ مخلوق اپنے کام کو کرنے میں، اور اتنی ڈسپلنڈ ہے کہ محبت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتی ہے اور وقت ضائع نہیں کرتی۔ ہماری حالت کیا ہے؟ وقت ضائع کرنے کے لیے ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کتنا اور لگن سے اپنے کسی کام میں لگے ہوتے ہیں، ہم کتنا ڈسپلن ہیں۔ ساری دنیا میں کہیں پر آپ چلے جائیے، کسی بھی قوم کو آپ دیکھ لیجئے، لیکن اب جب آپ ہماری حالت کی طرف پلٹتے ہیں تو آج تک ہمیں یہ بات پتہ نہیں چل سکی کہ جوتوں کو مسجد میں رکھنے کی جگہ ایک موجود ہے اور ہمیں اپنے جوتوں کو وہاں پہ رکھنا چاہیے۔ آج تک یہ قوم یہ نہیں سیکھ سکی، آج تک یہ قوم یہ نہیں سیکھ سکی کہ پارکنگ میں ہم ڈبل پارکنگ نہیں کر سکتے، ہم کسی کی گاڑی کو بلاک نہیں کر سکتے، کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ آتے لیٹ ہیں اور جاتے بھی لیٹ ہیں، لیکن کسی کی گاڑی کو بلاک کر کے اور پھر ہم آرام سے کہیں پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ تکالیف ہیں، جب آپ مسجد جاتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہم کتنی انڈسپلنڈ قوم ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح اپنی کوئین بی سے اتنی محبت کرتے ہیں، کرتی ہے یہ ہنی بی، اور اتنی اوبیڈینٹ ہوتی ہے کہ ساری باتیں اس کی مانتی ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کی محبت میں اگر کوئین بی مر جائے یا اس کو کچھ ہو جائے، بیمار پڑ جائے، تو یہ سب اپنا کھانا پینا چھوڑ کے، پہلے تو اس کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں، پھر اپنا کھانا پینا چھوڑ کر یہ اس کے ساتھ لگ جاتی ہیں، اور اگر کوئین بی مر جائے تو یہ لوگ خود اپنا کھانا پینا چھوڑ کے خود بھی اپنی جان دے دیتی ہیں، اسٹارو ٹو ڈیتھ۔ عجیب محبت ہے، عجیب ڈسپلن ہے۔ یہ اپنے لیڈرشپ کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہیں کہ بہترین جو ہے نا ایک آرگنائز کسی نیشن کی طرح کام کرتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو پہلی چیز اس سے جو سیکھنے کی ہے ہمیں اور آپ کو، وہ ڈسپلن ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے گھومتی پھرتی ہیں اور بہت صاف اور فریش اور کلین اور پیور رزق نکالتی ہیں اپنے لیے، یعنی کہ پھولوں کے اوپر اڑتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ کسی بیسٹ کے اوپر جا کے بیٹھتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ سیکھا ہے اپنے کام میں کہ جو کرنا ہے وہ دا بیسٹ کرنا ہے، اپنا بیسٹ ایفرٹ لگانا ہے اور بیسٹ رزلٹ حاصل کرنا ہے۔ ہم کہاں پر، جب ہم بار بار پڑھتے ہوئے چلے آتے ہیں کہ اللہ ہو یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ تو خوبصورتی سے کام کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پھر ہم کتنا کام کر پاتے ہیں اس خوبصورتی کے ساتھ، کتنی نمازیں، کتنے نمازوں کی بات بار بار اس لیے آتی ہے، ہمارے لیے کامیابی کی چابی یہی ہے، جنت کی چابی ہی یہی ہے، اس لیے ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور کتنی خوشی کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسری چیز یہ، کسی پھول سے بھی کچھ لیتی ہیں نا تو کسی بھی پھول سے اتنا ہی رس چوستی ہیں، اس سے زیادہ نہیں لیتی جتنا سے کہ اس کو نقصان پہنچ جائے، یعنی سارے کا سارا رس نہیں چوس لیتی، بلکہ اتنا چھوڑ دیتی ہیں جو اس کی بقا کے لیے اور اس کے زندگی کے لیے ضروری ہے، اور جتنا لیتی ہیں اس سے زیادہ دیتی ہیں۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ وہ پالن کیری کرتی ہیں نا، پالن کیری کرتی ہیں، اس لیے وہ جتنا پھول سے لیتی ہیں رس، اتنا ہی زندگی اس کو دے بھی جاتی ہیں، یعنی کسی سے کچھ بھی نہیں لیتی جب تک کہ دیتی نہیں ہے۔ ہر رشتہ ہمارے پاس گیو اینڈ ٹیک کا رشتہ ہے، رائٹ؟ شہد کی مکھی دیتی زیادہ ہے اور لیتی کم ہے۔ ہم آپ اور یہ دیکھیں کہ ہم کتنا لوگوں کو دیتے ہیں، کچھ لینا تو ہمارے پاس ایک صفت ہے کہ ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن دینا میری طبیعت میں کتنا موجود ہے۔ شہد کی مکھی یہ پیغام دیتی ہے کہ کچھ بھی مفت حاصل نہیں کرتی۔ چوتھی چیز، اپنے گیو اینڈ ٹیک کو دیکھنا ہے ہمیں۔ اتنی آہستگی سے بیٹھتی ہے
کہ پھول کو کوئی نقصان نہ ہو. اگر ہنی بی اپنا پورا ویٹ پھول کے اوپر ڈال دے تو پھول جو اتنا نازک ہوتا ہے، بعض پھول اتنے نازک ہوتے ہیں کہ وہ اس کو برداشت نہ کر سکے، وہ ٹوٹ جائے. وہ کہیں پر سے بھی اپنا وزن ڈالے بغیر اس کو فائدہ دیتے ہوئے اپنا فائدہ حاصل کر لیتی ہے. اسی طرح انسانی رشتے ہوتے ہیں کہ جو کہ اگر ہم اس کے اوپر سارے کا سارا بوجھ ڈال دیں تو ٹوٹ جاتے ہیں. اتنے ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں کچھ لوگ، مانگ ہی رہے ہیں مانگ ہی رہے ہیں مانگ ہی رہے ہیں اور دینے کا نام ہی نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. کبھی اپنی طرف توجہ نہیں جاتی کہ ہم نے لیا کتنوں سے ہے اور دیا کتنوں کو ہے. ہم ہمیشہ اس بات کے اوپر آپ کو اور ہم کو بتایا، ہم خود بھی اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی یہ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. پلیز اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ کو یہاں تک پہنچانے میں کتنے لوگوں کا ہاتھ لگا ہے، کتنے لوگوں کی دعائیں لگی ہیں، کتنے لوگوں کا ایفرٹ لگا ہے، تو آج آپ اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. تو پھر ان تمام لوگوں کو دینے کا میرے پاس کیا لیول ہے. ہم میں سے ہر کوئی اپنے لیے یہ لکھے، ہم بھی لکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ بھی لکھیے کہ میرے دینے کا جو ہے وہ معاملہ کیا ہے. ہم جو ہے شہد کی مکھی سے کیا سیکھ رہے ہیں. کسی سے اتنا نہ لے لیا جائے کہ وہ رشتہ ہم توڑ دیں انشاءاللہ تعالیٰ. 5ویں چیز جو شہد کی مکھی سکھاتی ہے کہ جب اس کا کنیکشن اور اس کا تعلق ایک پھول کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے نا، کسی ایک مکھی کا، تو دوسری اس پر نہیں بیٹھتی ہے، وہ کوئی اور پھول تلاش کرتی ہے. ہمارے پاس کیا ہے، ہمارا حال کیا ہوتا ہے، انسان کا کیا حال ہے کہ جو جہاں پہ ہو رہا مقابلے بازی ایسی ہے کہ وہیں سے اس سے چھین کے ہم کو حاصل کر لینا ہوتا ہے نا، اس سے چھین کر ہمیں حاصل کر لینا ہوتا ہے. ہم دوسروں کے فائدے سے کے علاوہ اپنا فائدہ نہیں دیکھتے. ہم کہتے ہیں اس کو یہ ملا ہے تو پھر اسی جگہ پر جا کے ہم کو بھی وہی کام کرنا ہے تاکہ اس کا فائدہ ہم لے لیں. یہ تو بہت کامن ہے. آپ کہیں پر جا کے دیکھیں، مساجد کے کمیونٹی کو دیکھ لیجئے یا آرگنائزرز کو دیکھ لیجئے، آپ کسی بزنس میں دیکھ لیجئے، جہاں پر کسی کی دکان ہوگی وہیں پر کوئی دوسری دکان کھول کے انسان یہ کوشش کرے گا کہ جو اس کے جتنے جو آتے ہیں کسٹمر میرے پاس آ جائیں اور ہم اس کے سارے کسٹمرز کو ہم لے جائیں. کسی بھی جگہ پہ کوئی ڈاکٹر ہے تو اسی جگہ پر کہیں نہ کہیں پر ہمارا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ بھی جیے اور ہم بھی جئیں، اس کا بھی فائدہ ہو میرا بھی فائدہ ہو، اس کی قسمت کا جو رزق ہے اس کو ملے اور میری قسمت کا جو رزق ہے وہ ہم کو ملے. دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور یہ بات نہیں سمجھتے ہم کہ کوئی ہمارا رزق نہیں لے سکتا. تو ہمارے لیے چھٹی چیز کیا ہے، یعنی اس کے بعد کا مطلب کیا؟ اس کے بعد کا مطلب ہے کہ اگر ہم کوآپریٹیو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے تو ایک ایسی کمیونٹی بلڈ اپ ہوتی ہے کہ جس میں کہ ہم ہی گرو کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم ہی اپنے آپ کو انہینس کر رہے ہوتے ہیں. دوسروں کو دینے میں کچھ نقصان نہیں جاتا میرا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم سمجھتے ہیں چھین لینے سے فائدہ ہوگا، شاید دینے سے فائدہ نہیں ہوگا. راستے میں بیٹھ رہنے سے شاید فائدہ ہوگا، راستہ چھوڑنے سے فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ ہماری مینٹلیٹی، ایک چھوٹی سی مخلوق کتنا سکھاتی ہے ہمیں. اللہ کے ایک ایک چیزوں میں کتنی نشانی ہے. ایک وحی اور طریقہ اللہ نے شہد کی مکھی کو دیا اور وہ اس کو فالو کر رہی ہے، اور ایک طریقہ ہمیں اور آپ کو سکھایا گیا ہے اور ہم اس سے کتنا صرف نظر کرتے ہیں اور کتنا ہم سیلفش ہوتے جاتے ہیں. چھٹی چیز کیا ہے؟ بزی ہے، دن رات کام کرتی ہے لیکن تکبر نہیں ہے. تکبر نہیں ہے، انکساری ہے مزاج میں ہنی بی کے. اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ہم بزی ہیں لیکن ہمارے پاس تکبر آ جاتا ہے. ہمارے پاس کچھ آ جائے تو تکبر ہی بڑھاتا ہے ہمارا، نعوذ باللہ. مال آ جائے، دولت آ جائے تو غریب رشتہ دار سے دوری، دولت آ جائے تو رسپیکٹ دوسرے لوگوں کی ختم ہو جاتی ہے، ایجوکیشن آ جائے تو سب سے زیادہ ہمیں بدتمیز بناتی ہے. کوئی اچھا گھر مل جائے تو غریب سب سے پہلے اس گھر سے جاتا ہے، بیچارہ جو ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے اسے گیٹ سے ہی بھگا دیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں یہ میرا تجربہ ہے جو ہم جانتے ہیں اور میری آنکھیں دیکھ چکی ہیں اور دیکھ رہی ہیں.
یہ سب کچھ موجود ہوتا ہے انسان کے پاس، ذرا سی چیز آ جائے انسان کے پاس تو۔ ہنی بی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اب اپنے رب کی راہ پر چلتی ہے، وہ کوئی اور راستہ تکبر کا اختیار نہیں کرتی، جو راستہ اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اسی جو ہے سبل راستے کے اوپر، ہموار راستے کے اوپر، انکساری والے راستے کے اوپر، ہیوملٹی والے راستے کے اوپر چل رہی ہوتی ہے۔ ساتویں چیز کیا ہے؟ جو وہ پروڈیوس کر رہی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے یہ پوائنٹ، لکھیے گا، جو وہ پروڈیوس کر رہی ہے وہ اس میں شفا ہے، یعنی پوری انسان دن رات محنت کرتی ہے اور فائدہ دوسروں کو دے رہی ہے، انسانیت کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ تو گویا کہ میرے لیے، ہمیں انسان کو جو پیدا کیا گیا، ایک چھوٹی مخلوق کو اللہ نے یہ سب کچھ سکھایا ہے، پھر ہمیں کیا اتنا بڑا مقصد نہیں دیا گیا کہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونا ہے ہم کو؟ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس انسان سے محبت کرتے ہیں جس سے سب سے زیادہ انسانیت فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی تھوڑی فائدہ اٹھا لیتی ہے انسانیت، اس انسان کی محنت شامل ہے نا، کہ اس نے اپنے آپ کو اتنا فائدہ مند بنا لیا ہے کہ لوگ اس سے ملے بغیر، اس سے حاصل کیے ہوئے فائدے کو لینے کے لیے مجبور ہیں، چاہے نہ چاہے۔ تو میرا اور آپ کا معاملہ، یعنی اس کو بنایا جا رہا ہے پوری انسانیت کے لیے شفا، اور ہمارے لیے ہم جو پیدا کر رہے ہیں، انسان جو پیدا کر رہا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ شفا اور زندگی، وہ تو زندگی پروڈیوس کر رہی ہے ہنی بی، اور انسانیت کیا پروڈیوس کر رہی ہے؟ آج کے ماڈرن ورلڈ میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ موت، کہ ہماری فیکٹریز، ہماری ٹیکنالوجی، ہماری فیسلٹیز، اس کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں صرف اور صرف پولوشن، مور ویسٹ، مور پوائزن، یعنی فزیکلی، سوشلی، اکنامکلی صرف ویسٹ ہی ویسٹ اس ارتھ کے اوپر، زمین کے اوپر پھیلایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا اور یہ قدرت اپنا مزاج بدل چکی ہے۔ تو اللہ ہمیں اس کمزور شہد کی مکھی سے یہ سکھاتا ہے، اور آپ دیکھیں یہ کرونا وائرس کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 5G جب سے یہ ٹیکنالوجی آ گئی تو اس کے ویوز اتنے اسٹرانگ ہیں، جو اتنے ہائی ویوز اس کے میگنیٹک ویوز ہیں، جس کی وجہ سے اولڈ ایج والے اور ینگ جو چھوٹے بچے ہیں، سب کو زیادہ نقصان اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے سیلز اس ویوز کو برداشت نہیں کر پا رہے، اور اسی وجہ سے اتنی اموات ہو رہی ہیں۔ اسی طرح لوگوں نے یہ کہا کہ جن ملکوں نے ان کو بنایا اور جو ملک اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، ان کے پاس یہ موتیں زیادہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ ٹیکنالوجی یہاں پر زیادہ استعمال ہو رہی ہے۔ تو انسانیت اور ہم اس دنیا کو کیا دے رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایک چھوٹی سی مخلوق سے ہمیں کیا سبق دے رہا ہے؟ تو اللہ اکبر، اس مخلوق سے جو ہمیں سیکھنے کا موقع ہے، ہم بھی ایک ہوم ورک لیتے ہیں، آپ بھی ایک ہوم ورک لیجئے، ہنی بی کے اوپر جا کر کے کوئی ڈاکومنٹری دیکھیے، پتہ چلے گا کہ یہ کتنی آرگنائز طریقے سے کام کرتے ہیں، اور یہ کس طرح سے جو ہے یہ شفا اور کیور انسانیت کو یہ پروڈیوس کر رہے ہیں، اور اس میں کتنی محنت کرتے ہیں اور کس لگن سے کام کرتے ہیں، اور کس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی کسی کا حق نہیں مارتا، اور کوئی کسی کے راستے میں نہیں آتا، بلکہ ہر ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو ہے۔ تو پھر یہ کام ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ لے رہا ہے ان سے۔ آگے چلتے ہیں ہم لوگ، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو مکمل کریں گے، تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 70 پر ہیں، سورہ نحل، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں کامل ہے اور قدرت میں بھی۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی ہیں، اور اسی سے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ کہ پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ رزق دینا ہے نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں۔ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گڑھو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟
الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں مانتے. یعنی ایک ایمان کی حالت ہے اور ایک غیر ایمانی حالت ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایک مثال سے. دوسری مثال کیا ہے؟ دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ اور زمین اور آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے. قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لگے گی، بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم وقت. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. گویا کہ میرے لیے آنکھ، کان اور تمام چیزوں کو دیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی شکر گزاری کریں. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں کس طرح چلتے ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا ہے. اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مقرر مدت تک تمہارے کام آتی ہیں. اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا ہے. پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں وہ ڈریسز اور پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں. اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بنو. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں. ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جب کہ ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. پھر کافروں کو نہ حجت پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحے بھر کی مہلت دی جائے گی. اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تو آپ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو. اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری گڑی ہوئی باتیں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے. جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کے راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دیجیے جب کہ ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم آپ کو لائیں گے. اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کو صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت ہے اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے سروں کو جھکا دیا ہے. اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور برائی اور بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو. اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جب کہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے. تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے. اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی. اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو. اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت،
بشرطے کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گڑھتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ اصل بات سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج یعنی آہستہ آہستہ گریجولی نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرمانبرداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے۔ ہمیں معلوم ہے یہ لوگ آپ کے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی یعنی پرشین ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی نہیں کرتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گڑھ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی اصل میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کے کفران کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں گے، بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا۔ ان کے لیے یقیناً آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب کہ ہر جان اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا۔ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر شروع کر دیا، تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں، اور ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ پس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کو خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے کام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخرکار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں۔ یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنیاد پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو یقیناً توبہ و اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ رہا سب تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا ہے، اور یقیناً آپ کا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے بحث کریے ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ آپ کا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اس قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام لیجئے، اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کیجیے اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔
انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نحل میں چند چیزیں تھیں جس کو کہ ایکسپلین ہونا ہے، انشاءاللہ ہم کل اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کریں گے۔ آج سورہ نحل یہاں پر مکمل ہوتی ہے چھوٹی سی دعا کے ساتھ کہ ماشاءاللہ سے آج ہمارا ٹائم بہت ہو گیا اور آپ سب ماشاءاللہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام بیٹھنے کو اور سننے کو اور اس وقت کو اور اس قربانی کو قبول کرے، آمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، جیسا کہ آج ہم نے سورۃ النحل کی، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 26 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 18 اور 69 کو اپنے لیے فوکس رکھنے کا اور اپنے لیے سبق اور نصیحت اور ہنی بی کے زندگی سے سیکھنے کا ایک سبق سیکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی نعمتوں کا گننے والا، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس دعا کو یاد کرنے والا کہ جو کہ دعا ہمیں یاد کرنی تھی سورہ ابراہیم کی، اور اللہ رب العالمین ہمیں آیت نمبر 26 کہ جس میں کہ یہ بات کہی گئی تھی، ایک ہی منٹ دیجیے گا تاکہ ہم کلمہ طیبہ کے جیسی مثال کے کھجور کے درخت کے جیسا ہم نے ہنی بی میں بھی وہی پایا کہ دوسروں کے لیے فائدہ مند بننا، اور ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال میں بھی یہی پایا کہ کلمہ طیبہ جو کہ میرے لیے اتنی بڑی نعمت ہے، جو مجھے سنبھالتا ہے ہر ایک حالت میں، اور جو مجھے ایسا بناتا ہے کہ مومن کے ایمان، اس کے توکل اور اس کے عزم اور استقلال کے آگے چٹان بھی اور سمندر بھی ڈگے ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی بنا دے ناقابل تسخیر کہ جس سے کہ دنیا کی کوئی چیز ہمارے ایمان کو ہلا نہ سکے، ہمیں اللہ کے اوپر یقین کو ہلا نہ سکے اور ہمیں اللہ سے دور نہ کر سکے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ ہم میں سے جو کوئی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے، ہماری رومانہ خاص طور پر اور فرحہ رابعہ کو اللہ تعالیٰ بہترین شفائے کاملہ عاجلہ دے، ہمارے فرحہ کو اللہ تعالیٰ بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ تنویر آپا کی جٹھانی جس کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اپنی رحمتوں میں جگہ دے اور ان کے بچوں کو بہترین صبر عطا کرے، اور خاص طور پر تنویر آپا کو بہترین صبر عطا کرے۔ اللہم اغفر لہا وارحمہا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں میں جگہ دے اور اللہ رب العالمین ان کی مغفرت کرے، اللہ رب العالمین ان کی بہترین مہمان نوازی کرے، اور اللہ رب العالمین ان کی تمام نیکیوں کو بڑھا چڑھا کے قبول کر لے۔ یا اللہ ان کے یہ پہلی منزل آسان کر دیجیے، اور ان کے تمام گناہوں کو دھو کے یا اللہ برف پانی اور اونوں سے دھو دیجیے۔ یا اللہ ان کو تمام خطاؤں سے ان کو ایسے پاک اور صاف کر دیجیے جیسے کہ سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہوتا ہے۔ یا اللہ ان کو اس دنیا سے بہتر گھر اور بہترین محلات عطا کیجیے۔ یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کیجیے اور جہنم سے اور کسی بھی طرح کی تکلیف سے بچا لیجیے۔ یا اللہ ان کے بچوں کو اس تکلیف پر بہترین اجر عطا کیجیے اور صبر عطا کیجیے۔ یا اللہ تنویر آپا کو بھی بہترین اس کے اوپر صبر اور اجر عطا کیجیے۔ یا اللہ ہمارے پیارے جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں ہر ایک کا وقت مقرر ہے اور ہمیں بھی اس دنیا میں نہیں رہنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف ہم سب کو پلٹ کے جانا ہے۔ تو اللہ ہم آپ سے توفیق مانگتے ہیں اس رمضان میں بہترین عمل کر جانے کا۔ یا اللہ اس روزوں کے وقت کو اور اس لاک ڈاؤن کو اور اس سوشل ڈسٹینسنگ کو ہمارے لیے اللہ بہترین جو ہے وہ ہمارے صبر کا جو پہلو اس میں آزمایا جا رہا ہے، جس صبر سے ہم کو گزرنا ہے، یا اللہ ہمیں بہترین صبر کرنے والا بنا دیجیے، اس سے ہمیں سیکھنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ دنیا سے کٹ کے ہم اللہ کے ہو جائیں۔ یا اللہ اس اعتکاف کو اعتکاف ہی رہنے دیجیے۔ یا اللہ کہ ہم اس میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں بھی اللہ کی نافرمانی کے کام شروع کر دیں۔ یا رب العالمین ہمارے روزوں کو اور ہماری ہر جو ہے مشقت کو اپنے حق میں یا اللہ اور آخرت کے حق میں قبول کر لیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ کیجیے۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں موت نہ مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ یا اللہ ہمیں موت نہ مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ یا اللہ ہمیں موت نہ مگر اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آپ سب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ سب سے کل ملاقات ہوگی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔